صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ الرحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الشاکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اللہ کا شکر ادا کرنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں میں اللہ تعالیٰ کا سب سے شکر گزار بندہ وہ ہے جوگوں کا زیادہ شکر ادا کرنے والا ہو۔ ناظرین کرام، آج ایک ایسی ہی پاک اور مطہر ہستی کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہم ہدیہ تہنیت پیش کرنے جائیں گے، جو شکر کی، تقوی کی، زہد کی انتہائی منزل پر تشریف فرما تھے، کہ جن کی مثالوں میں بہت کم ملتی ہے۔ ناظرین، وہ ہستیاں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے خاص فضل و کرم کیا اور سرکار علیہ السلام کی نگاہ عنایت ان کو نصیب ہو، انہی ہستیوں میں ایک ہستی ہیں حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ انشاءاللہ آج ہم ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ہدیہ تہنیت پیش کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ناظرین، صحبت با کمال سے فیض یاب ہونے والی عظیم ہستیوں کو آپ جانتے ہیں کہ تابعین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تابعین کا مقام و مرتبہ بہت ہی اعلیٰ، انتہائی عرفہ ہے۔ ان عظیم ہستیوں نے نہ صرف اسلام کی نشر و اشاعت میں اہم کردار ادا کیا بلکہ اس میں مزید وسعت بھی کی۔ ان عظیم الشان ہستیوں کی ناظرین رشد و ہدایت اور اصلاح و فلاح کی گواہی قرآن و حدیث نے بھی دی ہے۔ تاریخ اسلام کے اوراق بے شمار تابعین کرام کی روشن زندگیوں سے بھرے پڑے ہیں۔ انہی عظیم تابعین میں سے ناظرین ایک بہت ہی عظیم عالم باعمل، صاحب تقوی، عظیم محدث، فقیہ مدینہ، جلیل القدر صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے نور نظر اور خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم بھی ہیں، جو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نقش ثانی تھے، بلکہ یوں کہیں کہ فاروقی رنگ میں مکمل طور کے اندر رچے بسے ہوئے تھے، جن کے لیے ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین کے سردار تھے۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما مدینہ منورہ کی معطر فضاؤں میں عہد عثمانی میں اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور ان کا شمار ناظرین مدینہ کے ان تابعین میں تھا جو اقلیم و عمل یعنی دونوں کے فرما روا تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے حد مقام عطا کیا۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک نہایت خوبرو، قوی اور اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ ساتھ اپنے دادا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی مشابہ تھے۔ یعنی یوں کہیے ناظرین، جس وقت وہ مدینہ کی گلیوں میں چلا پھرا کرتے تھے تو لوگ یہ کہتے تھے، میں اپنی زبان میں ادا کر رہا ہوں، مطلب وہ عکس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھتے تھے، یعنی ریپلیکا تھے وہ اپنے دادا کا، یوں کہہ لیجئے۔ ایک طرف فاروقی جلال آپ کا روب اور دبدبہ آپ کی دادا کی طرح تھا، تو دوسری طرف آپ کا وجود سادگی اور عاجزی اور انکساری کا مکمل طور پہ پیکر تھا، انتہائی ڈاؤن ٹو ارتھ رہا کرتے تھے۔ عاجزی اور انکساری میں اپنے
آپ اپنے والد بزرگوار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مشابہ تھے، انتہائی سادہ خوراک کھایا کرتے تھے، سادہ اور کھردرے کپڑے پہنا کرتے تھے، مدینہ منورہ کے بہت بڑے مفتی بن گئے اور آپ کا شمار 7 عظیم فقہائے مدینہ میں ہونے لگا۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص اور امتیازی فن فقہ تھا، اس میں وہ امامت کا درجہ رکھتے تھے۔ آپ بہت بڑے عالم، اہل ثقہ اور کثیر احادیث روایت کرنے والوں میں سے ایک تھے۔ اسی طرح آپ سے بہت سے علماء و محدثین نے بھی احادیث روایات کی۔ دنیا کو اور دنیاوی حکمرانوں کو ناظرین وہ اپنی ٹھوکروں پر، اپنے قدموں کی ٹھوکروں پر رکھتے تھے، بلکہ اصل حکمران یعنی اصل مالک و مختار سے رابطہ رکھا کرتے تھے۔ سلیمان بن عبد الملک کی دی گئی لالچوں کو اس حد تک ٹھکرا دیا کہ وہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ آل عمر کا زہد و تقوی نہ صرف قابل ذکر ہے بلکہ قابل تقلید بھی ہے، اور حجاج بن یوسف جیسے ظالم کا روب و دبدبہ آپ نے اسی کو لوٹا دیا۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے ساتھ عمل کے بھی انتہائی اعلیٰ درجے پہ فائز تھے۔ امام مالک علیہ رحمہ جیسی، آخری جملے ادا کر رہا ہوں ناظرین، آپ جیسی ہستی فرماتی ہیں کہ سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان سے زیادہ زہد و ورع میں سلف و صالحین سے مشابہ کوئی نہیں تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سے، کیا کمال شخصیت صاحب کہ مدینے میں چلتے پھرتے نظر آئیں تو لوگ کہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ریپلیکا ہے۔ تو آئیے ذرا اس حسین سے، خوبصورت سے، پاک جو عکس ہے، اس کا ذرا خاندانی تعارف اور شخصی تعارف و فضیلتوں پہ بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آپ کی اسی بات سے شروع کروں گا کہ مدینے میں جب چلتے تھے تو کبھی حضرت عمر بن خطاب نظر آتے تھے اور کبھی حضرت عبداللہ ابن عمر نظر آتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان حضرت عبداللہ ابن عمر مشابہ تھے حضرت عمر کے، سبحان اور حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر مشابہ تھے حضرت عبداللہ ابن عمر۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وہ دور آئے گا جب لوگ جہاد پہ جائیں گے اور پوچھا جائے گا کہ ان میں سے کوئی ایسا شخص بھی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، تو وہ بتایا جائے گا کہ ایک شخص ہے۔ اللہ، تو پھر کہا جائے گا اس کی برکت سے دعا کریں تاکہ یہ فتح نصیب۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ایک وہ دور آئے گا کہ جب یہ کہا جائے گا کہ ان میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جس نے حضور کے صحابہ میں سے کسی کو دیکھا ہو، اللہ اکبر، تو پھر اس کی برکت سے دعا کی جائے گی، یعنی وہ تابعین ہیں، تابعین میں۔ سبحان تو اللہ۔ آپ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر، آپ کی ولادت مبارکہ حضرت عثمان کے دور میں ہوتی ہے۔ سبحان، مدنی ہیں آپ مدنی ہیں، تابعی ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے میں نے اس کا نام سالم کیوں رکھا ہے؟ ہاں، تو انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں۔
انہوں نے کہا میں نے اس لیے رکھا ہے کہ حضرت ابو حذیفہ کے جو غلام تھے سالم ان کے نام پر رکھا ہے. لوگ آقاؤں کے نام پہ رکھتے ہیں. آپ کو حضور سے اتنی محبت تھی کہ حضور سے محبت کرنے والوں کے غلام جو تھے جو بھی در حقیقت حضور کے عشق میں سرشار تھے ان کے نام مبارک پر اپنے بیٹے کا نام. سب یعنی وہ نسبتوں کے ماننے والے تھے, وہی دیکھتے کہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہے, بس اسی کو جو ہے تھام لو. اللہ اکبر. آپ کے دادا حضرت عمر بن عبدالعزیز سبحان مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عمر بن خطاب حضرت عمر بن خطاب جناب, اور حضور نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اللہ اکبر. اور آپ کے والد حضرت عبداللہ ابن عمر سبحان. عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے سرشار کہ جب آپ حج پہ جاتے, کسی سفر پہ جاتے, تو یہ پوچھتے رہتے تھے کہ حضور نے کس طرح سفر کیا تھا, حضور نے کہاں نماز پڑھی تھی, حضور نے کہاں پہ کیا چیز نوش فرمائی تھی, تو اسی کے حساب سے کرتے. یعنی سرکار علیہ السلام کی اداؤں کو ادا کرتے رہتے تھے اور موقع تلاش کرتے تھے, جہاں سے گزر ہوتا تھا وہیں سے گزرا کرتے تھے. سبحان. تو آپ ایک دفعہ ایک درخت کے نیچے سے گزرے اور سر جھکا لیا, تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ آپ نے سر کیوں جھکایا, درخت تو بہت اونچا ہے. تو انہوں نے کہا میں حضور کے ساتھ جب یہاں سے گزرا تھا تو یہاں ٹہنی نیچی تھی, تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک جھکایا, تو میں اس وجہ سے اپنا سر جو ہے وہ جھکا رہا. کیا عظیم لوگ. حرم شریف میں وہاں پہ نماز پڑھتے کہ جہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ نوافل ادا فرما رہے. لوگ کہتے کہ جو آپ وہاں پہ کیوں نہیں پڑھتے جہاں کا بیان فرمایا گیا ہے کہ اس کی فضیلت. کہا میرے لیے تو وہ فضیلت ہے جہاں پر میرے محبوب نے سجدہ مبارک کیا. تو پھر اولاد بھی تو سالم ہوگی نا, اور اولاد بھی سالم, پھر اولاد بھی تو سالم ہوگی نا. اور حضرت عبداللہ ابن عمر ایک دفعہ ان کا پاؤں سن ہو گیا, تو حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ آپ ان کو یاد کریں جن سے آپ کو سب سے زیادہ محبت. تو آپ نے فوراً کہا یا محمدہ یا محمدہ, اسی وقت آپ کا پاؤں مبارک ٹھیک ہو گیا. یعنی آج جو ہمارے یہاں چونکہ بات نکل آئی تو ایک جملہ اس میں بھی ادا ہو جائے. بہت سے لوگ جب کوئی تکلیف اچانک آتی ہے تو ایک دم زبان سے نکلتا ہے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ سنت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ ابن عمر ہے, یہ سنت عاشقین ہے, عاشقوں کی یہ سنت. اللہ اکبر. اور آپ کی والدہ مبارکہ جو وہی بتائیے, وہ ایران کی شہزادی, 3 شہزادیاں ہیں. ایک کو حضرت امام حسین علیہ السلام, حضرت شہر بانو سلام اللہ علیہ کہ حضرت زین العابدین ان کے صاحبزادے تھے. ایک حضرت محمد بن ابی بکر کہ حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر کی والدہ, اور ایک آپ کی والدہ تھیں. گویا حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر, حضرت امام زین العابدین اور حضرت سالم بن عبداللہ, یہ آپس میں خالہ زاد. سبحان اللہ. اس کا مطلب حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ کے خالو ہوئے, حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. یہاں پر آپ نے جو انٹرو میں کہا نا کہ رگ فاروقی جو ہے, وہ ایک واقعہ میں عرض کرنا چاہوں گا. بتائیے کہ حجاج جس کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا, حجاج نے بلایا اور کہا کہ یہ لو تلوار ہے, جا کے اس شخص کو قتل کر دو. تو آپ نے وہ تلوار پکڑی, اس کے پاس گئے, اس کو کہا کہ تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں, کلمہ پڑھتا ہوں. کہا تم نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا بالکل فجر کی نماز پڑھی ہے. تو آپ نے تلوار پھینکی اور حجاج کے پاس ہے. آپ نے کہا کہ وہ تو کلمہ پڑھتا ہے اور اس نے آج صبح کی نماز بھی پڑھی ہے, اور اللہ تعالیٰ حضور نے فرمایا تھا کہ جو صبح کی نماز, فجر کی نماز پڑھ لے وہ اللہ کے ذمہ, اللہ کی حفاظت میں. تو یہ تو اللہ کی حفاظت میں اس کو کیسے قتل کروں؟ تو اس نے کہا میں نماز فجر کی وجہ سے نہیں کہہ رہا, میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ قاتل عثمان میں شامل ہے, معاونین میں کہیں جا کے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہے تو حضرت عثمان کے بہت سے وارث ہیں جن کو قاتلین عثمان سے بدلہ لینا ہے, تو ان کو کہہ دو. یہ تھی وہ رگ فاروقی کہ آپ صرف بے جدن لا بے جدن کل مجدن, کہ صرف اس پر نہیں تھے کہ جد پر آپ فخر کرتے ہو کہ میرے والد عبداللہ ابن عمر ہیں, میرے دادا, بلکہ آپ کی تربیت بھی اسی طریقے سے ہوئی کہ آپ نے
صرف نسب پہ نہیں بلکہ عمل پہ جو ہے آپ نے. اور اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ جب حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پڑھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کوئی روب، کوئی دبدبہ، کوئی دہشت برداشت ہی نہیں کی. اس پہ جا کے آگے ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ. لیکن ایک بات جو بڑی اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر انتہائی درجے کے کاربند، انتہائی درجے کے، اور احتیاط بھی بہت کرتے تھے. بلکہ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ آپ انتہا درجے کے مفسر تھے لیکن تفسیر نہیں فرماتے تھے احتیاط کی وجہ سے. بتائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات آپ نے اتباع مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اور اتباع سنت کی بات کی، تو میں امام ترمذی کی روایت یہاں لوں گا. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی فقط احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اللہ. اب یہ دیکھیے کہ اتباع سنت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. سفیان ثوری سے پوچھا گیا کہ یہ اتباع محبت ہے کیا؟ فرماتے ہیں المحبت اتباع الرسول، محبت جو ہے اپنے نبی کی اتباع کرنا ہے. امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ محبت کا کیسے ادا ہو؟ آپ فرماتے ہیں آپ کی سنت سے محبت کی جائے. فرمایا سنت سے کیسے محبت کی جائے؟ فرمایا قراءۃ الحدیث، حدیث کی قراءت کی جائے. کہا حدیث کی قراءت کیسے کی جائے؟ فرمایا اتباع مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جائے. تو گویا تان جا کے ٹوٹتی ہے اتباع مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر. اور جینیٹیکلی بلکہ یوں کہیے وہاں ٹوٹتی نہیں ہے، وہاں بنتی ہے، وہاں بناتی ہے، وہاں بنتی ہے، وہاں سلسلہ جو ہے جڑ جاتا ہے جا کے. تو یہ منتہائی مقصود یہ ہے، اور ایک مومن کی متاع حیات یہ ہے، اور منتہائی مقصود بھی یہی ہے. اب آپ یہاں دیکھیے کہ یہ جو محبت اور سنت کا اتباع ہے یہ جینیٹیکلی ٹریول کر رہا ہے آپ کے دادا سے اور آپ کے والد سے. اگر آپ دونوں شخصیات کو دیکھیں، ایک محدث امت بھی ہیں، اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، تو آپ یہاں بھی آپ نوٹ فرمائیے یہ چیزیں کیسے ٹریول کرتی ہیں. سیدنا عمر فاروق کو آپ دیکھیں کہ دادا کو آپ دیکھیے نئی قمیض سل کے آئی ہے، اور فرماتے ہیں بیٹے سے، اپنے عبداللہ ابن عمر سے، بیٹا آگے آؤ، بڑھو اور کینچی لے کے آؤ. وہ کینچی لے کے آئے اور فرمایا یہ میرے کف آگے کرو، آگے کھینچے، اور اس کے بعد اس کو وہاں سے کٹوا دی کہ بابا یہ تو بھی نئی کبھی سل کے آئی ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہیں اس کو کاٹو یہاں سے. وہ سرفیس انیون ہو گئی تو دھاگے باہر نکل آئے، تو کہا یہ کاٹو، کہیں اس کو ہاتھ نہ لگانا. میں نے اپنے نبی کو ایک مرتبہ ایسا ہی کرتا پہنے دیکھا، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ کرتا بوسیدہ ہو گیا، اس کے دھاگے آپ کے قدموں میں گرتے تھے، آپ نے اس کرتے کو نہیں اتارا. اتباع مصطفیٰ کا دادا کا یہ عالم تھا. اور جب آپ سے سوال کیا گیا، آپ سے پوچھا گیا، اپنا امیہ بن عبداللہ نے پوچھا، آپ کے والد عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ یہ صلاۃ خوف تو قرآن کریم میں ہے، صلاۃ حضر بھی ہے، لیکن یہ صلاۃ قصر کہاں ہے قرآن کریم کے اندر؟ اس کا ذرا جواب دیجئے. تو آپ جلال میں آگے فرمایا یا ابن اخی ان اللہ بعث الینا محمد علیہ السلام. فرمایا میرے بھائی کے بیٹے یاد رکھ، اللہ نے ہمارے مابین اپنے رسول کو مبعوث فرمایا. ولا نعلم شیئا، ہمیں کسی بات کا علم نہیں ہے. وانما نفعل ما کما رأینا محمد یفعل، ہم وہی کچھ کرتے ہیں جو اپنے کریم آقا علیہ السلام کو دیکھتے ہیں. اس کی تصویر آپ دیکھیے سالم بن عبداللہ کے اندر، آپ دیکھیے، سبحان اللہ. بتائیے نا، آپ حیران رہ جائیں گے سن کے کہ بیت اللہ کے اندر آپ اندر داخل ہو کے نماز ادا فرماتے اور سامنے والی دیوار سے 3 قدم گن کے پیچھے ہٹ جاتے اور وہاں نماز ادا کرتے. اچھا. آپ سے پوچھا گیا یہ کیا حکمت ہے بیت اللہ کے اندر اور دیوار کے سامنے 3 قدم ہٹ کے؟ فرمایا میں نے اپنے والد گرامی کو یہی نماز پڑھتے دیکھا ہے، اور انہوں نے اپنے والد کو دیکھا اور انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا. سبحان اللہ. میں سنت پر عمل کر رہا ہوں، میں سنت پر عمل کر رہا ہوں. کیا بات ہے، اتباع سنت کمال اور کمال درجے کی. اور تقوی ان کا دیکھیے، میں تقوی کی طرف جاتا ہوں، چیزیں عرف میں ہوتی ہیں اور معروف ہوتی ہیں، کسی بھی نام سے معروف ہو جاتی ہیں. کپڑا خریدنے گئے اور کہا 7 گزا کپڑا ہے، 7 گزا چلتا تھا، 7 گزا کپڑا. اچھا اپیرنٹلی جو کنسیپشن آتی ہے 7 گزا سے کہ وہ کپڑا 7 گز پر جو ہے اس کی لینتھ جو ہے 7 گز ہوگی. اچھا 7 گز لینتھ نہیں ہوتی تھی؟ تو نہیں تھی. اچھا نہیں کیا تھا وہ کپڑا؟ جب آپ نے ناپا تو 7 گز سے کم تھا، تو آپ نے فرمایا تو آپ تو اسے 7 گزا کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ دستور اور عرف میں 7 گزا ہی سے کہا جاتا ہے اور اس کا نام ہی. فرمایا نہیں. تو کہنے لگے یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ تو یہی تو جھوٹ ہے، تم 7 گزا کہہ کے بیچ رہے ہو اور یہ 7 گزا نہیں، حالانکہ عرف تھا، وہ 7.25 گز تھا، 7.25 گز تھا. یہ عرف ہے. میں کہا عرف بھی نہیں ہے، لیکن اگر تم نے 7 گز کہا ہے تو اس کو 7 گزا ہونا چاہیے. یہ قول و فعل کا تضاد ہے. تو فرمایا یہ چیز بالکل غلط ہے اور آپ اس کو ناپسند فرمایا. اچھا باپ اور بیٹے کی محبت ایسا فطری سا امر ہے. بیٹا چھوٹا ہوتا ہے، ماں بھی بوسے دیتی ہے، باپ بھی بوسے دیتا ہے، پیار کرتا ہے، لیکن جو وہ جوانی کی حدود میں داخل ہوتے ہیں اور بڑھتے چلے جاتے ہیں تو اپیرنٹلی ایک جو ہے ڈسٹینس جو ہے وہ کریٹ ہوتا چلا جاتا ہے، پیدا ہوتا چلا جاتا ہے. جوان بیٹا اور اس کو بوسہ دینا، بندہ تھوڑا اس میں ہیزیٹینٹ ہوتا ہے، بندہ ہیزیٹیشن سے فیل کرتا ہے.
اچھا آپ کے ساتھ معاملہ بڑا عجیب تھا. عبداللہ ابن عمر کی تمام اولاد میں سے سالم بن عبداللہ جو ہیں سب سے زیادہ محاسن کے مالک, کمالات کے مالک, اور آپ ان سے بہت محبت کرتے تھے, آپ ان کو بوسے دیتے تھے. اور باقی جو دیگر تابعین تھے اور جو تبع تابعین تھے اس کو دیکھتے اور دیکھنے کے بعد بڑے تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ بھی سن رسیدہ کو پہنچ چکے ہیں, آپ کی عمر بھی اتنی اور آپ ان کو بڑھ بڑھ کے بوسے دیتے ہیں. اچھا کمال یہ کہ بڑے قوی تھے, قوی تھے اور جسم بڑا طاقتور تھا. بالکل بالکل عظیم الجثہ تھے, بڑے طاقتور تھے. اچھا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بوسے دینے کی وجہ یہ تھی کہ ان کو اپنے والدین میں نظر آتے تھے, بالکل نظر آتے تھے, وہ عکس نظر آتا تھا, اس عکس کی بنا پر وہ بوسہ دیتے. محبت بھی بڑی تھی آپ کے محاسن و کمالات کی وجہ سے, آپ کے علم کی وجہ سے, آپ کی فقاہت کی وجہ سے, ثقافت کی وجہ سے بہت محبت کرتے تھے. اچھا بات تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں اس میں. سید صاحب ذرا آپ کے پاس آتے ہیں, آپ کا جو علمی مقام ہے خاص طور پہ میں چاہتا ہوں اس پہ تھوڑا سا کلام کیجئے کہ آپ کے علم نے آپ کو اس بات کا بھی پابند کیا کہ آپ نے کبھی بھی جو آپ کو دنیا پیش کی جاتی تھی بادشاہوں کی طرف سے, آپ نے اس کو قبول نہیں کیا. اور دیکھیں نا, میں جب روایات میں پڑھتا ہوں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے آپ نے فیض حاصل کیا, تو ذرا سوچئے پھر مقام اور مرتبہ کیا ہوگا, بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی بڑا خوبصورت اس وقت پروگرام کا یہ ماحول ہے. دیکھیے یہ تو ظاہراً آپ نے ان تمام سے اکتساب فیض کیا, ایک باطناً بھی آپ کا سلسلہ چل رہا ہے. جیسے ابھی ان کے خاندان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو آپ کے دادا جناب عمر بن خطاب جن کے ساتھ آپ کو بڑی محبت تھی, آپ ایسی شخصیت تھے کہ آپ نے ہجرت کی رات اکیلے اعلان کر دیا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اسے روئے, یا کوئی بہن یہ چاہتی ہے اس کا بھائی کٹ مرے, یا کوئی ماں یہ چاہتی ہے اس کا بیٹا زمین میں کاٹ کے ڈال دیا جائے, تو پہاڑ کے پیچھے بھیجو, خطاب کا بیٹا جا رہا ہے, مراد رسول جا رہے ہیں, میں اپنی تلوار سے اس کا مطلب پورا کر کے بھیجوں گا. تو آپ کے خون میں یہ ساری چیزیں موجود تھیں, آپ کی ذات میں یہ ساری چیزیں موجود تھیں. پھر جب آپ کو جناب عبداللہ بن عمر اور اپنی پھپھو جناب حفصہ کی گود نصیب ہوتی ہے جو کہ ام المومنین تھی, تو پھر آپ نے کون سی ترویج اپنی ذات میں دیکھی ہوئی ہوگی. آپ دیکھیے آپ کے پاس علمی مقام اتنا تھا کہ انان اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ, اور عمر ثانی جنہیں کہا جاتا ہے, جناب عمر بن عبدالعزیز جو آپ کے کزن بھی تھے, وہ آپ سے اکتساب فیض کیا کرتے, اور ان کی ساری ذات کا پروان چڑھنا آپ کے مرہون منت ہے. اور دوسری بات یعنی 2.5 برس کی جو خلافت کا آپ کا دور ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جی وہ ایکچولی مطلب اکتساب فیض جو حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ حضرت سالم سے کرتے تھے. اور حضرت سالم سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی جتنی مطابقت ہے وہ پوچھ کے انہوں نے اپنی ذات میں ڈالی تھی, کیونکہ پہلے جناب عمر بن عبدالعزیز کا لائف سٹینڈرڈ کچھ اور تھا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جب خلافت پر بیٹھے تو اس کے بعد آپ کے سٹینڈرڈ کو بدلا گیا. حضرت سالم نے آپ کا اندر بدل دیا تھا, بتا کے, دکھا کے, سنا کے, چلا کے, ایسا بدل دیا تھا. مجھے یاد آ گئی آپ کی بات سے وہ بات کہ ایک مرتبہ جب آپ ظاہر ہے آپ کا جاہو اشمت یعنی ایک لباس ایک دن میں پہن لیا تو تبدیل کیا تو پھر ختم, 800 درہم کی جو ہے وہ چادر منگوائی تو آپ نے اس پہ تنقید کی کہ مزہ نہیں آیا. اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب 8 درہم کی منگوائی خلافت کے بعد, آپ نے فرمایا کیا خوبصورت کیا حسین چادر ہے, ایک دینار پہ پورا مہینہ گزارا. اللہ 2.5 لاکھ دینار کی آمدن کو 1 دینار میں بدل کے اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کی. اب آپ دیکھیے جناب سالم کی 2 باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک دن آپ بیت اللہ شریف میں طواف کرنے میں مصروف ہیں, اور اتنا مقام اور اتنا بڑا خاندان, آپ خلیفہ ثانی اور اپنے دادا کی اسی نقش قدم پہ تھے کہ آپ خلافت پر موجود ہوتے, اور کیسر روم آپ کے نام سے لرز رہا ہوتا, لیکن آپ مسجد نبوی کی ننگی زمین پہ اینٹ رکھ کے سکون کی نیند سو جایا کرتے تھے, اور لوگ یہی کہا کرتے تھے کہ عمر نے انصاف کیا, اللہ نے اس کو سکون عطا فرما دیا. تو آپ بالکل سادہ سے لباس میں طواف کر رہے ہیں. تو سلمان بن عبد الملک نے آپ کو کہا, جو اس وقت اپنے وقت کا خلیفہ اور بادشاہ تھا, اس نے کہا کہ آپ جناب عمر کی اولاد سے ہیں اور مجھے جناب عمر بن خطاب سے بڑی محبت ہے, آپ مجھے بتائیے. اور یہ جملہ آج ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے, صرف الفاظ نہیں ہیں, ذرا توجہ سے سنیے کہ آپ نے کہا, اس نے کہا کہ آپ مجھے بتائیے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. تو آپ نے کہا میں بیت اللہ شریف میں موجود ہوں, اللہ کے گھر میں مجھے غیر اللہ سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے گھر میں مجھے غیر اللہ سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے. تو اس نے تھوڑی دیر انتظار کیا, جب آپ اپنے تمام معمولات سے فارغ ہوئے, باہر نکلے, اس نے اپنے خادم کو بھیجا, دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا
اس نے کہا پہلے تو اللہ کے گھر میں تھے، اب اللہ کے گھر سے باہر آ گئے، بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ تو آپ نے کہا کہ آپ مجھے کوئی دنیاوی فائدہ دے سکتے ہیں یا اخروی فائدہ دے سکتے ہیں۔ جناب عمر بن خطاب کی اولاد کے نزدیک اخروی فائدے سے اوپر کوئی فائدہ تھا ہی نہیں، قربت رسول ہی ان کی زندگی کا مقصد تھا اور اسی کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ تو اس نے کہا میرے ہاتھ میں تو دنیاوی فائدہ ہے۔ انہوں نے کہا دنیا تو ہم کب کی چھوڑ آئے، ہمیں اس فائدے کی ضرورت نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ڈاکٹر صاحب ذرا آپ کی مرویات پہ بات کرتے ہیں، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ عظیم محدث تھے اور آپ کی مرویات میں جیسا کہ آپ نے ابھی کویسچن میں فرمایا کہ جو پیغام ہے تو وہ چند مرویات جو حقیقت میں آج کے لیے پیغام ہے وہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے فرمایا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں مفہوم عرض کروں گا کیونکہ حضور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں اگر لفظ اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسا شخص بھی کانپنے لگ جاتا ہے۔ بلکہ جن کی مرویات آپ بیان کر رہے ہیں وہ بھی بدرجہ اولا اس بات کی احتیاط کرتے تھے، اس لیے مفسر ہونے کے باوجود تفسیر نہیں فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان پر حسد کرنا جائز نہیں مگر صرف دو چیزوں میں۔ اچھا وہ کیا؟ ایک جو کتاب اللہ کا عالم ہے، ٹھیک ہے، اور صرف عالم نہیں بلکہ عامل بھی ہے اس پر۔ اچھا، اور دوسرا ایسا مالدار شخص جس کے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے اور وہ اللہ کی رضا میں خرچ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی دیکھ کے انسپریشن حاصل کرو اس سے۔ واہ۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جو ہے وہ مسلمان بھائی پر ظلم نہیں کرتا، اور مسلمان اگر اپنے مسلمان بھائی کے کام میں مصروف ہو جائے تو جب تک وہ مصروف رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام میں مصروف ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی مثال کے طور پہ آج اگر آپ سے کوئی شخص ایکسپیکٹ کرتا ہے، جاب کا مسئلہ ہے یا کسی کا فائنینشیل پرابلم ہے یا کسی کا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو آپ کے ٹیلی فون کال پہ آپ کے کانٹیکٹس پہ حل ہو سکتا ہے یا فزیکلی آپ جائیں تو ہو جائے گا، تو آپ اس کے کام میں مصروف ہو جائیں، اللہ آپ کے کام میں لگ جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے کام میں مصروف ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جو کسی کی مصیبت دور کرنے میں مصروف ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پردہ پوشی۔ کیا اچھی بات ہے، ذرا رکیے یہاں پر۔ آج جو ہم یہ سوشل میڈیا کے اوپر جتنا لوگوں کے پردے فاش کر رہے ہیں، لوگوں کے عیبوں کو جو ہے معاذ اللہ مطلب جو ہم نکال کے باہر لے کے آ رہے ہیں، اور اب تو میمز کے نام پہ پتہ نہیں کیا کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر چسکے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ ویوز دے رہے ہوتے ہیں، شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ پردے اٹھانے والی بات ہے نا، تو اگر پردے رکھنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے پردے رکھے۔ تعالیٰ بھی پردہ پوشی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور یہاں پر تو کسی کے پردہ پوشی کیے، پھر آپ فرماتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی پردہ پوشی رات کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ گناہ میں مصروف ہوتا ہے، صبح کو اگر وہ لوگوں کے سامنے جا کے کہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے تو وہ چونکہ اپنا پردہ فاش کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کا پردہ فاش فرما دیتا ہے۔ اور ایسے لوگ برے لوگ ہیں، مجاہرین ان کو کہا گیا۔ اللہ۔ اور آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے
पास एक शख्स बैठे थे, तो एक शख्स दूसरे गुजरे, तो उन्होंने देख के कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इससे मोहब्बत है अल्लाह तबारक व तआला की वजह से। आपने फरमाया तुम्हें उसका नाम मालूम है? उन्होंने कहा नहीं या रसूलुल्लाह मुझे नाम मालूम नहीं। तो आपने फरमाया जाओ उससे उसका नाम पूछो। सुभान। तो वो कहते हैं कि मैं गया और उनसे जाके नाम पूछा और फिर उनको बताया कि मुझे तुमसे अल्लाह के लिए मोहब्बत है। अल्लाह। तो उसने कहा कि जिसकी वजह से तुम्हें मुझसे मोहब्बत है वो भी तुमसे मोहब्बत करे, यानी अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करे। जब उसने आकर हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई तो हजूर ने फरमाया जन्नत उस पे वाजिब। अल्लाह, यानी इसका मतलब ये है कि आपस में हम अगर एक दूसरे से ज़ाती फ़ायदे नहीं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत करें तो जन्नत हम पर वाजिब है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सुभान। और एक और जो मरवियात में है कि आपने फरमाया कि हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे तशरीफ़ ले गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आपको कहा कि अपनी उम्मत से कहें कि वो जन्नत में दरख्त लगाए। हाँ, क्योंकि जन्नत वसी ज़मीन है और ज़रख़ेज़ ज़मीन है। अल्लाह। और वो दरख्त कैसे लगते हैं कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, इसका विर्द करें। सुभान अल्लाह। यानी इसका मतलब ये है कि हमें आसान सा नुस्खा हज़रत सालिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत जो इसने दे दिया कि हम अगर मिसाल के तौर पे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम का विर्द करते रहें तो जन्नत में दरख्तों की तादाद जितनी चाहे खुद लगाते चले जाएं, जितनी चाहे लगाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात आगे बढ़ाते हैं अल्लामा साहब, और अब ये ज़रा बताइए कि आपका एक जो लाइफ स्टाइल था वो इंतहाई सादा था, बहुत सादा, खुरदरे लिबास पहनना, सादा से खुराक खाना, ये क्या है? यानी दुनिया को आपने कोई अहमियत नहीं दी, कतन अहमियत नहीं दी और कभी पलट कर देखा भी नहीं है। रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया रसूलल्लाह ये आमाल में अफजल अमल कौन सा? फरमाया सय्यदुल आमाल जू, आमाल में सबसे अफजल अमल कम खाना या भूखा रहना है। सईदा कायनात फरमाती हैं कि आपके आखिरी अयाम थे तो मैंने आपके बदन अक़दस पे हाथ रखा तो बिल्कुल कमर के साथ लगा हुआ था, तो मैंने कहा वसल्लम इतना तो खा लिया करें, कम से कम इसकी जो है वो वज़ा तो बेहतर हो जाए। तो आपने फरमाया कि आप नहीं चाहती कि मैं अपने भाई अपने अम्बिया के साथ जाके मिलूँ? और फरमाया जो अल्लाह की रज़ा के लिए एक लुक़मा कम कर देता है अल्लाह उसका दर्जा जन्नत के अंदर बुलंद फरमा देता है। और फरमाया कि कोशिश किया करो कि कम से कम खाया करो और ताकि तुम्हारे दर्जात बुलंद हो और तुम अंबिया के सफ़ में जाके खड़े हो जाओ। ये चीज़ें हमें बड़ी यानी शिद्दत के साथ, इंटेंसिटी के साथ नज़र आती हैं सालिम बिन अब्दुल्लाह में, आपके वालिद गिरामी में और दादा के अंदर नज़र आती हैं। अब्दुल्लाह इब्न उमर खाना खा रहे थे और गोश्त और साथ जैतून, दो चीज़ें थी साथ। रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम के परवुर्दा मुहद्दिस उम्मत फ़ारूक तशरीफ़ लाए, फरमाया कि बेटा ये क्या कर रहे हो, आइंदा ऐसा ना करना, एक दिन गोश्त और रोटी, एक दिन जैतून और रोटी, एक दिन नमक और रोटी, एक दिन दूध और रोटी और एक दिन खाली सूखी रोटी, ताकि आप ये किया करो। और आप बिल्कुल ऐसा करते, इंतहाई कम खाते और आपका मामूल ये था कि जैतून और रोटी खाते। और अबू मैर ने आपसे सवाल किया हज के मौका पर, फरमाया कि आपका जिस्म बड़ा तरोताज़ा और बड़ा शादाब है, इसकी क्या वजह है? तो आपने फरमाया कि मैं मेरे जिस्म की ताजगी की बुनियादी अबू मैर वजह ये है कि मैं सिर्फ रोटी और जैतून खाता हूँ और कुछ नहीं खाता। और फरमाते खाता भी कब हूँ, रोटी और जैतून ढाँप के रख देता हूँ, और जब मुझे शिद्दत की भूख लगती है और मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाता तो उसको हटा के, गिलाफ को हटा, कपड़े को हटा के फिर मैं खाता हूँ, वगरना मैं नहीं खाता। ये आपके खाने का आलम था। और ज़ाहिर है बिस्यार खोरी तो किसी तौर पर भी जो है काबिल बर्दाश्त नहीं, और ये तो इंसान की सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। लिबास ही बड़ा सादा सा 2 दिरहम का लिबास होता था, सूफ का लिबास पहनते। और मज़े की बात है आज मुझे किसी ब्यूरोक्रेट से मिलना पड़ जाए या किसी सरबराह ममलिकत से मिलना पड़ जाए, किसी ओहदेदार मनसबदार से मिलना पड़ जाए, 10 दफ़ा मैं अपने मलबूसात को देखता हूँ कि आए इस काबिल है या नहीं। लेकिन आपका ये मामूल ये था, आपका मामूल ये था कि आप 2 दिरहम का लिबास पहना और 2 दिरहम का लिबास पहन के आप खलीफा के दरबार में, और खलीफा आपको अपने साथ बिठाते थे, आपने से दूर नहीं करते थे। आपकी मैंने बहुत सी मरवियात देखी, यहाँ 2 मरवियात का मैं बिल्कुल इख्तिसार से चंद मिनट के अंदर जिक्र करूँगा। आप फरमाते हैं कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया तुम काले दाने को अपने ऊपर लाजिम कर लो, इनमें मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। कलौंजी की बात हो रही है, तो ये पैगाम है नाज़रीन के लिए कि कलौंजी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले। उसी बात अभी हम तिरमिज़ी की रिवायत आपने फरमाया ला यकूनुल मुमिनु लाना, कि मेरे नबी ने फरमाया कि मोमिन कभी लानत करने वाला नहीं होता। और किसी भी शख्स पर मुअय्यन लानत करना कतन दुरुस्त नहीं है, कतन दुरुस्त नहीं है। आप उसकी
کے فعل اور عمل پر تو لعنت کر سکتے ہیں، چونکہ لعنہ کا معنی ہوتا ہے عربی کے اندر رحمت سے دور کرنا، اور رحمت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ ہی اپنی رحمت سے دور کر سکتے ہیں۔ ایسا ممکن نہیں کہ بندہ کسی کو رحمت سے دور کرے، تو فرمایا کہ مومن جو ہے وہ کسی پر معین لعنت نہیں کرتا، اس کے فعل پر لعنت کرتا ہے اللہ۔ اور یہ بھی بڑا پیغام ہے ناظرین کے لیے، جب بھی کسی پر لعنت کی جائے اس کے فعل پر عمل پر کی جائے، اس کی معین شخصیت پر لعنت نہ کی جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا لا یکون المؤمن لعانہ، کہ مومن جو ہے کبھی لعن تان کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ نے ہمیں پیغام دیا، اور بڑی سادہ زندگی۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے پوری زندگی میں، عبداللہ ابن عمر نے پوری حیات کے اندر ایک مرتبہ اپنے خادم پر تان کیا یا اس کو برا بھلا کہا، فرمایا اس کے بعد اسے آزاد کر دیا، غلام کو آزاد کیا، اور ساری زندگی میں نے اپنے والد کے منہ سے کسی کو لعن کرتے نہیں دیکھا۔ اچھا، آپ کی شخصیت میں یہ بات بڑی خاص جو آپ کا وصف نظر آتا ہے کہ ایک طرف تو آپ کی شخصیت میں بڑا جلال اس اعتبار سے جلال فاروقی، جی فاروقی، اور مطلب شجاعت فاروقی آپ کے اندر موجود تھی، لیکن دوسری بات یہ کہ آپ انتہائی ڈاؤن ٹو ارتھ تھے، انتہائی جھکے رہتے تھے، انتہائی منکسر المزاج تھے۔ یہ جو شخصیت کا جو فرق ہے اس کو مینیج کرنا بڑا مشکل کام ہے جی۔ اپنے یہ دیکھیے کہ انسان خلوت میں اس کا رویہ اور ہوتا ہے، جلوت میں اور ہوتا ہے، یعنی ظاہر رویوں میں ہمارے، ہم جیسے گھر میں ہوتے ہیں باہر ہمارے رویوں کے اندر ظاہر تبدیلی تو نظر آتی ہے، لیکن آپ کے رویے میں کبھی تبدیلی نہیں دیکھے گی، جیسے خلوت میں ویسے جلوت میں رویہ آپ کا ایک جیسا۔ کسی نے آپ کو چورن پیش کیا، طبیب آئے باہر سے، کہا یہ چورن پر یہ کس لیے؟ کہا یہ ہاضمے کے لیے، یہ ڈائجیشن کے لیے، یہ آپ کی مدد کرے کھانا ہضم کرنے میں۔ تو آپ نے فرمایا میں نے کبھی بے اعتدالی سے کھایا ہی نہیں، تو میں اس کو کروں گا کیا؟ میں نے کبھی بے اعتدالی سے کھایا ہی نہیں، تو اسے میں نے کرنا کیا ہے؟ تو آپ نے چورن کو واپس لوٹا دیا، اور آج ہمارے ہاں تو نہ جانے کتنے اس طرح کے چورن اور حاجبولا پیدا ہو چکے ہیں جو کھانے کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے۔ کیا ہی بہتر ہے کہ ہم کھائیں نہ اتنا کہ ہمیں بعد میں اس مشقت میں پڑنا پڑے کہ ہم ڈائجیشن کے لیے ہم ٹیبلٹ استعمال کریں، چورن استعمال کریں۔ تو یہ آپ کی زندگی کے بڑے سادہ پہلو ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ بالکل آپ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، اور عام سے لباس میں بھی خلیفہ کے دربار میں جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ازار لٹکانے کے حوالے سے بھی اب آپ کی وہ آتی ہے، من جر صوبہ خیلاء لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامت، جو بندہ تکبر کے ساتھ اپنی ازار کو لٹکاتا ہے، تہبند کو اور اپنے پائنچے کو تکبر کے ساتھ لٹکاتا ہے، اللہ روز قیامت پر نظر نہیں فرمائے گا۔ یہ بھی آپ کی مرویات میں سے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایسا بات آگے بڑھاتے ہیں، آپ کا زہد و تقویٰ، اور ظاہر ہے اس کی تو مثال دی جاتی ہے، ذرا بتائیے اس بارے میں۔ میں ایک چیز یہ عرض کرنا چاہوں گا، جس طرح ابھی مرویات کی بات ہو رہی ہے، تو علماء نے اصح الاسانید میں سے ان سالم ان عمر، ان سالم ان عبداللہ ان عمر، یہ جو سند چلتی ہے اس کو علماء اصح صحیح ترین سند قرار دیتے ہیں۔ تو جس طرح قبلہ قادری صاحب ابھی بیان فرما رہے تھے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ پورا خاندان، دادا، بیٹا اور پوتا ایک ہی درجے پر اپنے ہاں علم کا مقام رکھتے تھے، اور اس لیے ان کی سند کو یہ درجہ حاصل ہے۔ اب زہد و تقویٰ میں میں قرآن پاک کے 4 پارے سے ایک آیہ کریمہ آپ کی خدمت میں ایک واقعہ کے ساتھ پیش کروں کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ آج جو ہمیں مسئلہ ہے، جیسے آپ ہر پروگرام میں ہمیں یہ دعوت دیتے ہیں کہ اپنی آنکھیں کھولو اور دیکھو کہ اللہ کے گھر بیت المقدس میں ہو کیا رہا ہے، اور اس کے لیے مجھے اور آپ کو کون سی ذمہ داریاں سر انجام دینی ہیں، اور قرآن پاک تو کہتا ہے کوئی غم نہ کرو، کوئی فکر نہ کرو، اگر تو تم سچے مومن ہو تو عروج اور اعراج تمہارا مقدر ہے، تمہیں نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آپ زہد و تقویٰ میں بڑے اعلیٰ درجے پہ فائز تھے، اور دن بھی آپ کا اسی طرح بے نیازی میں ہوتا تھا، اور اپنے وقت کے بادشاہ آپ کو اپنے دربار کے دروازے سے ریسیو کر کے لے کے جایا کرتے تھے، اور آپ بے نیازی سے جاتے، اور
وہی آپ نے صوف کا لباس پہنا ہوتا جو بعد میں جا کے صوفی کی پہچان بنا، تو آپ وہی لباس پہن کے جا کے ان کے تخت کے اوپر بیٹھتے تو امراء وزراء کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ تو ایک دن آپ اسی طرح جا کے بیٹھے تو جناب عمر بن عبدالعزیز ساتھ بیٹھے تھے، تو کسی نے کلام کرنا شروع کر دیا، تو جناب عمر بن عبدالعزیز کو کتنی محبت ہوگی، آپ کو کتنا مانتے ہوں گے، آپ کی کتنی تقلید اور پیروی کرتے ہوں گے کہ آپ نے ہاتھ پکڑ کے کہا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ میں نے خلوت اور جلوت میں دیکھا ہے اللہ نے یہ جو 5 درجے بیان فرمائے ہیں یہ اس میں موجود ہیں، اور جب یہ اس میں موجود ہیں تو یقیناً اللہ نے فرشتے کے ذریعے اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے۔ مطلب یہ کہ میرے رب نے واضح بیان کر دیا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ ان کو دنیاوی رزق، جیسے قادری صاحب کہہ رہے تھے کہ کھانا کم کھاتے تھے، قبلہ وہ کھانا اس لیے کم کھاتے تھے کہ انہیں ذائقہ تو نماز میں ملتا تھا، انہیں ذائقہ تو فاقے کی قناعت میں ملتا تھا، انہیں ذائقہ تو رسول اللہ کے ذکر میں ملتا تھا، انہیں ذائقہ تو اللہ کے ذکر میں ملا کرتا تھا۔ تو ایسے لوگوں کو دنیاوی رزق کا وہ ذائقہ نہیں آتا جو دنیا داروں کو آیا کرتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان کیا کہ سچا مومن وہی ہے کہ جس کے سامنے جب میرا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور جب اس کے سامنے میری آیات تلاوت کی جاتی ہیں اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ جب دل نرم ہوگا، وہ جو کبھی کالا لوتھڑا بھی بن جاتا ہے، جب وہ نرم ہوگا تو پھر ایمان بھرے گا اس کے اندر، اور جب ایمان بڑھ جائے گا تو پھر وہ بندہ اللہ پر توکل کرے گا۔ اب جو پھر اللہ پہ توکل کرے گا وہ نماز پڑھنے کا حق ادا کرے گا، اور جو نماز پڑھنے کا حق ادا کرے گا وہ رزق حلال کا مکمل اہتمام کرے گا۔ آج کے زمانے کے مطابق اگر میں اور آپ چاہیں کہ ایک سچے مومن کی، ایک سالم مومن کی مثال لے لیں تو جناب سالم کی مثال لے لیجئے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کی گواہی دے رہے ہیں، اور یہ وہی عمر ہے جس کے لیے رب نے ارشاد فرمایا ہے امان اللہ لعمر من النار ابدا، اور یہ پیغام پوری زندگی کے لیے مسلمانوں کے پاس ہے کہ اگر آپ عدل کے ساتھ چلو گے، انصاف کے ساتھ چلو گے، زہد، ورع اور تقوی کے ساتھ چلو گے، اللہ کی ساری رحمتیں آپ کا مقدر۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں۔ نظر بد کا علاج، اگر کسی کو کسی کی نظر لگ جائے، یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ یہ وظیفہ دینے سے پہلے ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں، بہت سے لوگوں کی بیماریاں ڈائگنوس نہیں ہوتی ہیں، نظر بد کا بڑا شدید معاملہ ہوتا ہے، اس کو ہلکا مت لیا کیجیے صاحب۔ کوشش کریں کہ کسی دن اس موضوع پہ بھی گفتگو ہو کہ اگر کسی کو کسی کی نظر لگ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک یا برو 7 بار پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ نظر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک کہ رات کے طویل سجدے انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب دیتے ہیں اور دوزخ کے عذاب سے نجات دلا دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔